مجھے کڑوے سچ اچھے لگتے ہیں، بول دیتا ہوں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا جہاں کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے وقت تو اس بالائے طاق رکھے ہوئے قرآن کریم کے لیے نہیں ہے۔ بہت سخت دشمنی ہے ہماری قرآن پاک کے ساتھ۔ ہم اس کو اپنانا نہیں چاہتے، مانتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ مانتے کس سینس میں ہیں کہ جی ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلمے کے بعد میں، جس جملے کے بعد میں لیکن، اگر، مگر، اگرچہ کا سہارا لے لیا جائے تو پہلی بات کی حیثیت کالعدم ہو جاتی ہے، پہلی بات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ جی قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رواج کو نہیں، ہم سنت کو رائج کریں گے، سنت کو پروان چڑھائیں گے۔ آپ کی بات درست ہے، ہم سنت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن جب لوگ کیا کہیں گے والی بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کا حساب کتاب ہم دینے کے پابند نہیں ہیں۔ پھر وَلَا حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اچھی ڈگری والا ہو، ہمارا جو دور ہے اچھی ڈگری چاہتے ہیں، اچھے پیسے والا چاہتے ہیں، گھر، بنگلہ، مکان، کوٹھی، ہر چیز چاہتے ہیں، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہر چیز چاہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کی ترغیب، جس بات کا مشورہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فاظفر بذات الدین، دیندار کو دیکھو۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ لوگ سوال نماز کے پڑھے جانے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہوئے ذرا جھجکتے ہیں۔ لڑکے سے کیسے پوچھیں کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کیسے پوچھیں؟ ہم کیسے پوچھیں؟ اور اگر اس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی معلوم ہو جائے کہ جس میں وہ زیادہ تر مذہب کو وقت دیتا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو لڑکی نہ دیں۔ نہیں، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، یہ سخت پردہ کرائے گا۔ بھائی پردے میں تو آپشن پہلے ہی نہیں ہے، پردہ تو ایسے ہی حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بچیاں جوان ہوتی ہیں، بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، بلوغت کے درجات کو پہنچ جاتی ہیں، عمریں 9 10 سال ہو جاتی ہیں، ان کا بستر اپنے محرم رشتوں میں تو الگ کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ اب بچی بڑی ہو گئی، بھائی سے بستر الگ ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو اطراف کا خاندان ہے، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، کہتے ہیں نہیں یہ تو گود میں پلے بڑے ہیں۔ ان سے دوری کس بات کی؟ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھی سفر ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کھل کے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، ان سے ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ ہر وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے، ہر وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ واجب ہے۔ ہر وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے اپنے لیے پردہ کرنا فرض ہے۔ آج صبح نہاروں ایک فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ڈرائیور نے ہم سے پیسے لیے زکوٰۃ کے اور گاؤں گیا، گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنی ماں کے گھر بھیج دیا، اور اب ارادہ اپنی چچی سے نکاح کرنے کا ہے کہ چچا فوت ہو گیا۔ تو وہ نکاح حرام نہیں ہے، کر سکتا ہے، چچی سے نکاح حرام نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن پہلی والی کو چھوڑنے کا سوال کیوں ہے؟ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کو روکتی نہیں ہے، یہ بات سمجھیں۔ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، وجود دیتی ہے، دوسری برائی کو روکتی نہیں ہے۔ اور انسان اگر خیر کے کام پر چلنا شروع ہو تو پہلے خیر پر کھڑا ہوگا تو دوسرے خیر کی توفیق ملے گی۔ پہلی خیر کو، بات ذرا غور سے سمجھنا، پہلی خیر کو حاصل کرے گا تو دوسری خیر کی
توفیق ملے گی۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہے وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق نہیں ہے مگر کہ اللہ کے حکم سے۔ جب انسان سعادت اختیار کرتا ہے، سعید ہوتا ہے، خوش بختی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان جب تک باقی ہیں، جب تک وہ آدمی خود سعادت مندی پر ہے، خوش نصیبی پر ہے، تو کیا ہے فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت جائے گا۔ یہ سعید ہونا کیا چیز ہے؟ سعید ہونا، سعادت مند ہونا کیا چیز ہے؟ یہ سعادت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا مل جانا ہے۔ ایک نیکی آپ نے کی، نماز پڑھ لی، اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ کہ پہلے والی قبول ہو گئی۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ پہلے والی قبول ہو گئی۔ ایک آدمی کو وضو بوجھ لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر گناہ کے اثرات مضبوط ہو رہے ہیں، گناہ کے اثرات بڑھ رہے ہیں، وہ قبضہ کر رہے ہیں، اس کو وضو بوجھ لگ رہا ہے۔ ایک آدمی کو نماز بوجھ لگ رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر گناہ کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے۔ دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، رواج شادیوں کے، یہ بات میں کہتا ہوں، یہ والی آیت جو ہے نا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ ہمارے ہاں جب رواج دین ابراہیمی پر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ بات کہنی چاہیے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق بات جو ہے اس کو عین حق سمجھ کر بولنا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کا دستور ہے، قرآن پاک نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے جب حق آ گیا تو باطل ٹوٹ پڑے گا، بکھر جائے گا، انڈے کے چھلکے سے کمزور ہے، ٹوٹے گا، یہ ٹک نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خود حق کے خلاف تلوار لیے کھڑا ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اپنی بیٹیاں تمہیں پیش کرتے ہیں، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے رواج کے چکر میں تم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہیں کون؟ ان کا نقشہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ اپنے حکم سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں معاف کر کے کیا ملے گا؟ پوری کائنات بنائی اس نے، خرچہ نہیں کیا، اور ہمیں عذاب دے کے بھی ظاہر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنی دنیا کفر پر کھڑی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نہ صرف مبعوث فرمایا بلکہ آپ کے فقر کو قبول فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فاقوں کو قبول فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کیے جانے والے تمام تر مجاہدات کو قبول فرمایا۔ ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے ایک رات میں 6 سپارے 4 رکعت میں پڑھے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے پڑھے 6 سپارے، حساب لگائیں 20 صفحات کا ایک سپارہ ہوتا ہے، 120 صفحات پڑھ ڈالیں، اندازہ لگائیں 4 رکعت میں۔ پاؤں سوج جاتے تھے، تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ مشقت کس کے لیے کی؟ ہمیں آپ کو سامنے رکھ کر۔ اور ہم لوگ جو آنے والے لوگ تھے، انہوں نے رواج کو رائج کرنے کے لیے
اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اس کو وجود دینے کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے اگر مگر اگرچہ اور لیکن لیت لعل کا سہارا لے لیا، اور اس کے نتیجے میں ہم وہ بات کہنے لگے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، بئس الکذب یقول الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین گناہ یہ ہے، بدترین جھوٹ یہ ہے، کیا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے منہ تو آپ بند کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ بند نہیں کر سکتے تو آپ وہ والا منہ کھول دیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق گوئی رکھی ہے، حق بات چھپا رکھی ہے، اور حق کی ایک بات کرنا سلطان جائر کے سامنے، یہ تو افضل کلمہ ہے، افضل کلمہ ہے، اس کی ہمت کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کہتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ نصیحت ایک ایسا لفظ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں سبق یاد ہے، ہمیں سبق یاد ہے، لا الہ الا اللہ پر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا سبق ہمیں یاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سبق کو بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے تاکہ یاد رہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم روزانہ تلاوت قرآن پاک میں 3 نمازوں میں جہری طور پر قرآن پاک سنتے ہیں۔ ایک آدمی پڑھتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سنتوں میں اختیار مل جاتا ہے کہ آپ جو سورت چاہیں تلاوت کریں، لیکن تلاوت کریں۔ اگر کہ فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں ہوگی تو یہ واجب چھٹ جائے گا، سہی صاحب واجب آئے گا۔ تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہر وقت اتنا وقت دستیاب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتا رہے، تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ استحضار کے لیے ہیں۔ ہم پیچھے کھڑے ہوئے قرآن پاک سن رہے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ آ رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو چیز خیر میں سے آگے اپنے اللہ کے حضور بھیجتے ہو تم اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ اب کیا ہے، پہلی آیت میں اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے، اور دوسری بات میں کہ تم جو نیکی کا کام کرتے ہو اس کو حق تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے، یعنی کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، تمہارے لیے جزا و سزا کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو ہم نے تلاوت سنی، اس تلاوت نے ہمیں ہمارا سبق یاد دلا دیا کہ بھولنا نہیں ہے، یہ دار القرار نہیں ہے، یہ دار الفرار ہے، یہاں سے دنیا سے جانا پڑے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر دل لگایا اس نے بھی تھک کر قبر میں جانا ہے، اور جس نے دین میں دل لگایا اس نے بھی تھک کر قبر میں جانا ہے۔ لیکن دیندار جب جنت جائے گا، جب قبر میں جائے گا تو قبر اس کا استقبال کرے گی۔ ارے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے اچھے مجھے تم لگتے تھے، آج تم میرے ہاتھ میں آئے ہو تو سنو، میں تمہارا سلوک، تم میرا سلوک دیکھو کیا کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین وسیع ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی اس میں کھل جائے گی۔ لیکن ایک آدمی وہ دنیا میں اپنے رواج کے ساتھ چلتا رہا، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پس پش ڈالتا رہا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ زمین کہے گی ارے آج تو میرے حوالے ہوا ہے، یقین کر کہ جب تک تو میرے اوپر چلتا تھا مجھے سب سے زیادہ برا تو لگتا تھا، آج تو میرے ہاتھ میں آیا، میں تجھ سے بدلہ لیتی ہوں، تجھے بتاتی ہوں۔ پھر وہ قبر تنگ ہونا شروع ہوگی، جس طرح میں یہ انگلیاں آپس میں ملا رہا ہوں ایسے پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، ابھی یوں ہے نا، یوں مل جائیں گی، اور ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں گی، پھینچ ڈالیں گے، اژدہے مسلط ہو جائیں گے۔ لمحے بھر کو سوچیں، لمحے بھر کو کہ یہ جسم جس کی راحت کا انتظام کبھی ہم اے سی سے کرتے ہیں، کبھی ہم پنکھے سے کرتے ہیں، کبھی ہم ٹھنڈے پانی سے کرتے ہیں، کبھی ہم اس کی راحت کا انتظام گرم پانی سے کرتے ہیں، کبھی ہم اس کے علاج معالجے پر خرچے کرتے ہیں، کبھی اس کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں۔ یہ تمام تر تعیشات کا انتظام جس وجود کے لیے کرتے ہیں، اگر یہی وجود جا کر قبر میں عذاب قبر کا شکار ہو گیا
تو یہاں بات چھوڑ دیتا ہوں، اور یہی وجود اگر وہاں جا کر جنت کے سر و سامانیوں میں مشغول ہو گیا تو یہاں بات رکے گی نہیں، آگے بڑھانی پڑے گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ جنت بیان کرتے ہیں، اللہ جنت بیان کرتے ہیں، اور جہنم بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو میت۔ ایسا پانی دیا جائے گا اس کو پی نہیں سکے گا، خون اور پیپ کھولتا ہوا اس کو پی نہیں سکے گا۔ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس کو موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ وما هو میت، اور یہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، مرنے کی کوشش کرے گا، مر نہیں سکے گا، چاہے گا، اور وہاں کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کیا کر دے؟ لوٹا دے۔ نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آؤں گا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایمان بالغیب کا تقاضا تھا، وہ پورا ہو چکا، واپسی کا راستہ مسدود ہو گیا، بند ہو گیا، دنیا سے جو چلا گیا واپس نہیں آتا، اپنے کیے کرائے کو پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت ایسے خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس تک ہم جب پہنچیں تو ہمارے لیے وہاں حوریں استقبال پر کھڑی ہوں، ملائک ہمارا استقبال کرتے ہوں، اور قبر بھی ہمارا استقبال کرے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت اتنا روتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے، کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، پارسا لوگ تھے، ہمارے آپ جیسے نہیں تھے، رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ داماد نبی، اور ایک بار بھی نہیں، دو بار، دو بیٹیوں کے شوہر، اتنی بڑی سعادت حاصل تھی۔ حیا ان کی آج تک ہم خطبوں میں ان کا نام پڑھتے ہیں، لیکن وہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی قبر کی منزلوں میں موت کی بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم اس قبر کے لیے کر رہے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے حکم کو پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نصیحت کیجئے، نصیحت مؤمنین کو نفع دے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔